آپ کی زندگی میں آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، اور جو لوگ بھی آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ معقول لوگ ہیں۔ آپ کے ارد گرد، سب کے، میرے ارد گرد جو معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں ان میں معقول لوگ کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ کچھ آپ بتائیں گے کہ آپ کی نظر میں معقول لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جو پرنسپل سینٹرڈ بندہ ہو تو یہ ایک خوبی ہے کسی معقول آدمی کی کہ اس کا کوئی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس موقع پہ وہ کیا کرے گا۔ تو معقول بندہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اصول پہ چلتا ہوا نظر آئے گا، جو آپ کے اصول سے تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ اصول پہ چلتا ہوا کم از کم نظر آئے گا۔ آپ پیشگی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس معاملے کو کیسے ڈیل کرے گا، اور وہ اپنی زندگی کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے پرنسپلز کے تحت۔ ہاں، اگر کوئی بندہ یعنی معقول بندہ ہے تو وہ بات چیت کرتے ہوئے فضا کو سازگار رکھتا ہے، وہ جھگڑا نہیں پیدا کرتا، بات چیت کرتے ہوئے جھگڑے سے پرہیز کرتا ہے، جو ون ون بات کرتا ہے، جو اپنے اور دوسرے کے فائدے کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی معقول آدمی ہوتا ہے۔ پرو ایکٹیو ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے اور وقت سے پہلے ذمہ داری سے قدم اٹھاتا ہے، جو اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ رائٹ ٹائم پہ پوری کرتا ہے۔ انہیں ہم سوبر بھی کہہ سکتے ہیں، انہیں ہم ریگولیٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں، ڈسپلنڈ بھی کہہ سکتے ہیں، معقول بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو بندہ پل پل ارادے بدلے، پل پل شرطیں لگائے کہ اے کرو گے تو میں اے کراں گا، پھر تسی او کرو تو او کوئی نہ کرے، یعنی اپنی بات منوا کے پھر وہ کرے ہی نہ، اور وہ ہمیشہ اس کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ irrelevant موضوع پہ بات کرے گا، ریلیونٹ موضوع پہ بات نہیں کرے گا، یعنی جو اصل تنازع کی وجہ ہے آپ اس کا ذکر کریں گے وہ اس کے ادھر ادھر جائے گا، تنازع پہ بات نہیں کرے گا، irrelevant ہوگا۔ آپ کا کیا حال ہے کہ روزانہ رات 8 بجے جو پیشنٹس مجھے ملنے آتے ہیں تو وہ مجھ سے ریلیونٹ بات کرتے ہیں کہ irrelevant بات کرتے ہیں؟ اور irrelevant بات کیا ہوتی ہے وہ؟ اور والدین یا کوئی بھی اس ٹریپ میں آ جاتا ہے، جب وہ irrelevant بات کرتے ہیں تو مجھے بتائیے کتنے % چانسز ہوتے ہیں کہ فیملی والے یا والدین یا کوئی اور وہ irrelevant بات کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اپنی جو ریلیونٹ بات ہے، ٹو دی پوائنٹ بات ہے، وہ چھوڑ کے irrelevant بات پہ چلے جاتے ہیں۔ موسٹ آف دی ٹائم ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو irrelevant جاتے جاتے شادرے تک جاتے ہیں کہ کموں کی تک یا گجراں والے تک یا آگے۔ کیا اگر آپ ایک بات سیکھ لیں کہ آپ نے ریلیونٹ بات کرنی ہے یا خاموش رہنا ہے، کیونکہ دونوں چوائسز بڑی سین ہے کہ ریلیونٹ بات کرنی ہے یا پھر خاموش رہنا ہے۔ اصل ریلیونٹ بات یہ ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میری زندگی اتنی خراب کیوں ہے، میری حالات اتنے خراب کیوں ہیں، نوجوان کے طور پر میرا کریئر کیوں ابھی تک صحیح ڈائریکشن میں نہیں چل رہا، میرے ماں باپ کیوں پریشان ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ندیم نور بات کر رہے تھے کہ جب پیشنٹ ری ہیب میں آتا ہے تو ہزاروں سال گزر چکے ہوتے ہیں اس کی بربادی کو، وہ کبھی بھی بربادی کے آغاز میں یا جلدی یا مناسب ٹائم پہ نہیں آتا۔ حتیٰ کہ جو ڈائبٹیز کے مریض علاج گاہ میں آتے ہیں 5 سال ڈائبٹیز کے نقصانات بھگت کے آتے ہیں۔ جو کا مریض کارڈیالوجی کے ہسپتال میں جاتا ہے عموماً 15 سال لیٹ جاتا ہے۔ جس کو بھی سٹینٹ پڑنے کا آپ سنیں، کسی عزیز کے بارے میں آپ سنیں کہ اچھا بھلا چند دن پہلے ہم نے دیکھا تھا، اب اس کو سٹینٹ پڑ گئے ہیں، تو یہ سٹینٹ اس کو کوئی پچھلے 10 دن کی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں پڑے، یہ پچھلے 10 سال کی بیماری کی وجہ سے سٹینٹ پڑے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا لمبا موقع ہوتا ہے جس میں خرابیاں چل رہی ہوتی ہیں،
اور پھر جا کے کوئی اچھا موقع آتا ہے، پھر جا کے کوئی موقع آتا ہے تکلیفیں برداشت کر کر کے، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر بات چیت ریلیونٹ نہیں ہوتی، irrelevant ہوتی ہے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ریلیونٹ بات کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، irrelevant بات کریں. میری بات تو سن لیں، میری بات تو سن لیں، میری بات تو سن لیں. یہ چل رہا ہوتا ہے.